بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ اسلام آباد میں ہم موجود ہیں۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان پر نظر پورے پاکستان کی، چونکہ پیناما کا کیس لگا ہوا ہے۔ آج ہمارا بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں اہم ترین فریق، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمین جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ روزانہ کی سماعتوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی بیٹھے تھے۔ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی کنوکشن بڑھتی جا رہی ہے کہ کیس آپ کی فیور میں جا رہا ہے یا ان کی فیور میں جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، کہہ نہیں سکتے اس وقت، کیونکہ ایک تو پبلک کے اندر کیس لڑا جا رہا ہے، وہ تو ایک پبلک فیصلہ کر رہی ہے اپنا، اور ایک عدالت میں لیگل پوائنٹس کے اوپر کیس لڑا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، ہاں، ایک فیکٹس ہیں اور ایک لیگیلٹیز ہیں۔ صحیح ہے۔ تو لیگلی کیا ججز فیصلہ کرتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا۔ لیگلی آپ کے لوگوں نے اچھا کیس لڑا ہے؟ آپ مطمئن ہیں اپنے وکیل کی کارکردگی سے؟ جی میں ہوں۔ نعیم بخاری صاحب نے اچھا کیس لڑا ہے؟ نعیم بخاری نے بڑی محنت سے کیس پریپیئر کیا، اور انہوں نے ان کے وکیلوں کو بڑے پیسے مل رہے ہیں۔ ہمارا وکیل مفت لڑ رہا ہے۔ نعیم بخاری پیسے نہیں بالکل نہیں لڑ رہا ہے، والنٹیئر کر رہے ہیں، اور میں بڑا مطمئن ہوں۔ ویسے ان کے وکیلوں نے کتنے پیسے لیے ہیں معلوم ہے؟ پتہ نہیں، میں عجیب فگر سن رہا ہوں کہ کوئی میٹرو کے کوئی یا اورنج ٹرین کے کوئی وکیل ہیں تو ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں وہاں۔ تو ویسے اس پہ تو پنجاب حکومت نے باقاعدہ آفیشیل مراسلہ جاری کیا ہے کہ خبر غلط ہے اور کوئی بھی پیناما کا وکیل اورنج ٹرین کے حوالے سے نہیں ہے۔ بہرحال وہ تنخواہ لے کے لڑ رہے ہیں، ہمارا مفت لڑ رہا ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی کے وکیل یہ کیسا کیس لڑے؟ آپ ان کی پرفارمنس ہے مطمئن؟ میں کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک دو اچھی چیزیں ریز کی ہیں۔ انہوں نے بیسکلی، اگر میں جو مجھے نئی چیز نظر آئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی اوتھ کو وائلیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی ایک اوتھ ہے، انہوں نے ایک وعدہ کرتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کی وائلیشن ہے۔ یہ نیا پوائنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر شیخ صاحب کیسے لڑیں گے؟ شیخ صاحب کی تو بہت زبردست پرفارمنس تھی۔ اچھا، لیگلی اسپیکنگ، چونکہ عدالت میں تو لیگل ٹرم سے بات ہونی چاہیے نا۔ انہوں نے ایکچولی لیگل پوائنٹس ریز کیے، لیکن ان کی جو انہوں نے جس طرح ایکسپلین کیا، دیکھیں نا، میں پھر سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک عدالت میں کیس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آئسولیشن میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کا کیس، یہ کیس ہے ایک، یعنی یہ 20 کروڑ عوام کا کیس ہے، یہ عمران خان کا کیس نہیں ہے۔ یہ کیس ہے کیا کہ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور کا احتساب نہیں ہوا، کبھی بھی طاقتور جو پاور میں ہے اس کی اس ملک میں تلاشی نہیں لگی گئی، اور دیکھا یہ ماضی کے اندر کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ عدالتیں اسی کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور یہ جسٹس منیر کے کیس کے بعد آپ سیریز آف کیسز دیکھ لیں۔ اس پارٹی والے کہتے ہیں ہمارا تو سربراہ 10 سال جیل میں رہا ہے جی، اور پھر بری ہو گیا۔ نہیں، وہ عدالت میں نہیں گئے۔ جو آصف زرداری کا تھا، ان کو کنوکٹ نہیں کیا۔ ایکچولی ان کی جو کنوکشن تھی اس میں بھی ایک بڑی خوفناک چیز نظر آئی کہ جب وہ کنوکٹ ہونے لگے تھے تو ایک کانورسیشن پکڑا گیا جدھر جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر رہے تھے شہباز شریف اور سیف الرحمان، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ملک قیوم صاحب، اور اس کی وجہ سے وہ کیس پھر ان کو ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس، جی، اور اس لیے خارج کرنا پڑا۔ لیکن یہ بھی کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ میرا یہ کنٹینشن ہے کہ یہ شریفوں نے کبھی بھی کوئی بھی چیز نیوٹرل امپائر سے نہیں کھیلی، ہمیشہ امپائر ساتھ ملا کے کھیل۔ آج کا امپائر نیوٹرل ہے؟ نہیں، میں اس لیے تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید ان کی نیوٹرلٹی دیکھ کے یہ جو آوازیں آئی ہیں کہ جناب ہم عوام قبول نہیں کرے گی کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے پنجاب کا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی دانت میں لوہے کے چنے، وہ دوسرا سٹیٹمنٹ، اور پتہ نہیں کاغذ، اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کھلی کتاب ہے اور اس کا ایک کوئی بھی صفحہ غائب نہیں ہے، پڑھنا آنا چاہیے، پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ان کا ایک ماضی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، ابھی بیانات کے ذریعے دھمکا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اور مجھے اس سے کیا آپ کو پتا چلے گا؟ ایک کہہ رہا ہے کہ جناب عوام قبول نہیں کرے گی فیصلہ، اس کا کیا مطلب کہ میں پاور میں آؤں، میں قتل کروں، میں ملک لوٹوں، کیونکہ میں ووٹ لے کے آ گیا ہوں تو مجھے کوئی عدالت ہی نہیں پکڑ سکتی؟ یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں۔ نواز شریف نے جلسے میں کہا کہ میں ضیاء الحق کی مشن کمپلیٹ کروں گا۔ میں پتہ نہیں ضیاء الحق کی جو انہوں نے تعریفیں کی وہ سارے ریکارڈ پہ ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے شہید ضیاء الحق کو مشن لے کے تو وہ لوگ جنہوں نے پھر آئی ایس آئی سے پیسہ لیا ہو، اور وہ بھی کیس کمال ہے، کوئی اور آئی ایس آئی سے پیسہ لیتا اور آئی ایس آئی کا ڈی جی ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، اور سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ ایف آئی اے ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے، اور کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس پر ہونا کیا چاہیے تھا، سزا ہونی چاہیے تھی. آپ آئی ایس آئی سے پیسے لے رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں تو پیسے لینے والے کو سزا ہونی چاہیے تھی. آف کورس ہونی چاہیے. اور پیسے دینے والے کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی. سب کو ہونی چاہیے. دیکھیں نا، اس کا مطلب کہ جن کے خلاف الیکشن ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی، بے نظیر بھٹو اس وقت تھی، آپ ان کو ہرا رہے ہیں الیکشن. اس کا تو یہ مطلب ہوا. اور وہ الیکشن ہار گئی تھی 1990 کا. تو یہ تو آپ الیکشن کو متاثر کر رہے ہیں، آپ پیسے لے رہے ہیں، ان ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. آئی ایس آئی کا پیسہ کا مطلب ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں، لیکن بچ جاتے ہیں ان کو. یعنی تو آپ نے عدالتوں کی تو بات کر دی کہ آپ کو ان ججوں پر پورا بھروسہ ہے، اور آج چونکہ آئی ایس آئی کی بات ہوئی تو ایک تبصرہ اس پہ بھی کر دیجیے. آج کی اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹلی نیوٹرل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں تو اب مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے، مریم صفدر کا، کہ آندھی چلی گئی، طوفان نکل گیا، حالات اچھے ہو گئے. تو مجھے تو نہیں سمجھ کہ کون سا طوفان گیا ہے، کیونکہ کیس تو ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے. تو کون سا طوفان؟ تو میں سمجھ رہا تھا دسمبر میں کہ نیا چیف جسٹس آئے ہیں اور نیا آرمی چیف آیا ہے. اب پتہ نہیں ان میں سے کون سا طوفان نکل گیا ہے، ایک تھا یا دوسرا تھا یا دونوں تھے، میں نہیں کہہ سکتا. So you're not sure کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، وہ جو امپریشن دینا چاہ رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ کا خیال؟ وسیم، اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ضرورت پڑتی ہے جن کے پاس عوام کی سپورٹ نہ ہو. انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب وہ دیکھیں، وہ جلسہ ہوا منار پاکستان میں، جنرل پاشا نے کروایا ہے. جنرل پاشا مشرف کے لیے تو 15,000 لوگ سے 30,000 لوگ نہیں یہاں ڈی چوک پہ جمع کر سکے، تو وہاں 3 لاکھ لوگ ہمارے لیے انہوں نے جمع کر دیے. تو اب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کیا یہ کوئی کروا رہا ہے؟ تو دیکھیں، انہوں نے پورا اپنی آرمی کو بھی ذلیل کیا اس کے اندر، کہ جی آرمی عمران خان کی مدد کر رہی ہے، اور ہمیں بھی ڈی ویلیو کرنے کے لیے، ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ عوام نہیں، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ آگے پروموٹ کر رہی ہے. اور میں پینما میں دوبارہ آتا ہے، لیکن ایک بات بھی بتا دیجیے، آرمی کا آپ نے چونکہ تذکرہ کیا، ڈان لیکس کا کیا بنا اور کیا بننا چاہیے؟ بننا تو چاہیے، بہت کچھ تھا، بنا کچھ نہیں. کیوں؟ میرے خیال میں اس میں رائل فیملی انوالوڈ تھی، اس لیے کچھ نہیں ہوا. لیکن بننا اس لیے لیکن دوسری طرف بھی تو اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی جو بڑی ناراض تھی، تو انہوں نے کچھ کیا نہیں. میں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کیا، ایکچولی تو کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو اس کے اوپر. دیکھیں، جب پاکستان کی فوج ذلیل ہوتی ہے دنیا میں، جو ہوئی، انڈیا کے فرنٹ پیجز پہ، انڈیا کے اخباروں پہ وہ چیز ڈان لیکس کہیں وہاں. اب یاد رکھیں کہ انڈیا کا سارا موقف، نریندر مودی کا موقف کیا ہے کہ نواز شریف تو چاہتے تھے امن، اور یہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایکشن چاہتے تھے، لیکن یہ ایک روگ آرمی ہے، جنرل ہیں، یہ آرمی ہے جو ہندوستان سے پیس نہیں چاہتی، اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ بڑی دیر سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. یہ ہماری فوج کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے. ایگزیکٹلی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ کی، ایگزیکٹلی وہ افغانستان سے وہ یہ آواز آئی. میرے خیال میں یہ آیا تو یہ آپ کہہ دیں کہ فوج کوئی اپنا کچھ ہے اور پاکستان یعنی گورنمنٹ کچھ اور ہے. فوج ایک ملک کی سیکیورٹی دھیان رکھتی ہے. ضرب عضب فوج ہی لڑ رہی ہے نا، یہ بلوچستان میں یا جو کراچی کے اندر وہ رینجرز ہے، یہ فوج ہی ہے نا. تو یا تو آپ کہیں کہ جی فوج میرے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں ریزائن کر رہا ہوں. جو یاد رکھیں کہ ترکی کا جو پرائم منسٹر تھا اردوغان، انہوں نے جب میرا 2003 میں جب فوج رکاوٹ بنی، انہوں نے الیکشن کروایا، بڑی میجورٹی سے آئے، اور پھر انہوں نے ایکشن لیا جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی. یعنی یہ ڈیموکریٹ کا یہ کام ہوتا ہے. ڈیموکریٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ لیک کریں انفارمیشن مخالف. آپ وزیر اعظم بنے اور آپ کو فوج نے کام نہیں کرنے دیا، تو آپ آگے عوام سے کہیں گے کہ بھائی مجھے پھر فریش مینڈیٹ دو، یا پھر میں پھر چھوڑ رہا ہوں، یا تو مجھے اقتدار کے ساتھ اختیار بھی دو، ورنہ میں نہیں کرتا اقتدار. دیکھیں جی، میں وزیر اعظم تو نہیں بنا. اگر بنیں گے، میں 10 سال کرکٹ کا پاکستان کا کیپٹن تھا. پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں واحد کیپٹن تھا. 2 دفعہ جس نے ریزائن کیا جب انہوں نے مجھے ٹیم نہیں دی. جب میں سمجھتا تھا جس ٹیم سے میں نے میچ جیتنا ہے، جب وہ مجھے ٹیم نہیں ملی، میں نے کہا میں آپ کسی اور کو کیپٹن بنا دیں. 2 دفعہ ریزائن کیا. میں وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ جب آپ ڈیلیور نہ کریں تو کہہ جی مجھے اس نے نہیں کرنے دیا یا اس نے نہیں کرنے دیا. آپ کو جب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب آپ ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، آپ اس کو چلائیں. اگر نہیں چلتا تو ایک ڈیموکریٹ کے پاس
ایک ہی جگہ ہوتی ہے، عوام کے پاس سے. اور آپ وہی کریں گے اگر کبھی ایسی سچویشن کبھی ہوئی تو؟ انشاءاللہ. جی یہ کمنگ بیک ٹو پینما، شیخ رشید صاحب کا آرگومنٹ 62-63 پہ بیس تھا. آپ کے خیال میں اس کیس کا فیصلہ آرٹیکل 62-63 پر ہو سکتا ہے، یا 62-63 کی بات کھلی تو پھر تو ہم سارے ہی گناہگار لوگ ہیں، کون بچے گا اگر لٹرل ٹرمز میں 62-63 پہ فیصلہ ہونا شروع ہو گیا تو؟ وسیم، یہ بڑی خطرناک آرگیومنٹ ہے. اوکے. یہ اس لیے خطرناک ہے کہ ہم جو اس ملک میں بددیانتدار لوگ ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جناب یہاں تو سارا کا آوے کرپٹ ہے، یہاں تو ساری کرپٹ ہیں، یہاں تو کوئی 62-63 پہ آ نہیں سکتا، اس لیے لاگو ہی نہ کرو. دیکھیں 62-63 کا نچوڑ کیا ہے؟ ایمانداری. کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی مغربی جو کامیاب جمہوریت ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کے اندر یہی لاگو ہے. آپ ایماندار نہیں ہیں، آپ بڑے عہدے پہ نہیں بیٹھ سکتے. اس کا نچوڑ ایمانداری ہے، لیکن اس کے الفاظ پہ جائیں تو وہ تو لٹرل میننگز میں جائیں تو وہ تو کوئی بہت ہی نیک متقی پرہیزگار آدمی ہی بیٹھ سکتا ہے پارلیمنٹ میں. صادق اور امین ایک سچا آدمی اور جو کسی کی امانت رکھ سکے، یعنی عوام کا ٹیکس کے پیسے کہ عوام سمجھے کہ اعتماد کر سکے میرا ٹیکس کا پیسہ چوری نہیں کرے گا، پینما میں نہیں چلا جائے گا. بیسکلی یہ چیزیں مغرب کے اندر دو چیزیں اللہ کے بتایا ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، گناہوں کا مرتکب نہ ہو. اب ظاہر اس وقت ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں میرے پاس، لیکن اس میں تو پھر پرسنل ٹریٹس بھی آ جاتی ہیں انسان کی. آپ سمپل، یا تو پھر آپ یہ کہہ کے پھر آپ لاگو ہی نہ کریں، کس طرح تو کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے کچھ بھی نہ کرو، اس لیے ڈاکوں کو پر بیٹھنے تو چوروں کو بھی، قاتلوں کو بھی، قبضہ گروپ سارے بیٹھ جائیں کہ جی کیونکہ وہ لاگو ہی نہیں ہو سکتے. دیکھیں بہت خطرناک ہے. مغرب کے اندر آپ دیکھ لینا کامیاب ملک کیا ہیں، جو بھی کامیاب ملک ہے، آپ ان کو دیکھ تو لیں کہ کیا چیز ہے. ہم جب مسلمان ایک وقت پہ ایک دنیا کی عظیم پاور بنے تھے، لیڈرز بنے تھے، اخلاقیات میں لیڈرز بنے تھے، مسلمان تاجروں کو دیکھ کے انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے کیریکٹر دیکھ کے. ایسے تو نہیں ہوا تھا، لیڈرشپ کا کیریکٹر تھا. وہ جب لیڈرشپ کا کیریکٹر ہوتا ہے معاشرے کا کیریکٹر اٹھا دیتی ہے. جب لیڈرشپ کرپٹ ہوتی ہے معاشرے کا کیریکٹر ختم کر کے رکھ دیتی ہے. یہ بڑی بری ہے. قائد اعظم پاکستان کے لیڈر نہیں تھے، پاکستان کے لیڈر قائد اعظم تقریر کر رہے ہوتے تھے، انگریزی میں تقریر کرتے تھے، سارے جو سچ بول رہے ہیں، سچ نہیں بھی آ رہی ہوتی تو وہ بھی کہتے تھے بات سچ بول صحیح رہے ہیں. کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی تھی، ایماندار آدمی تھے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جی 62 کوئی ایماندار ہے ہی نہیں اس ملک میں تو جو ڈاکو. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آرٹیکل 62 سے پورا اترتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے پیسے کی صحیح رکھوالی کرے گا، چوری نہیں کرے گا، دیانتداری سے ٹیکس اکٹھا کرے گا اور خرچ کرے گا، تو عمران خان کو ووٹ دے دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی فرشتہ پیدا ہوا تھا جس نے زندگی میں کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو پھر عمران خان کو نہ ووٹ دے. ایک بریک کے بعد ایک بڑے مشہور صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کو بڑا کور کر، قیوم صدیقی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ صرف آپ سے پوچھوں گا اس لیے کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ان کو بڑا اعلیٰ ترین ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بڑی پریشان ہے پینما کے حوالے سے، تو وہ سنجیدگی سے اس پہ غور کر رہی ہے کہ اس کیس کو وڈرا کر لے. اور میرے اندر پرسنلی بات تھی تو انہوں نے ہی واز ڈیڈ شیور اباؤٹ اٹ. یہ کون ہے یہ؟ قیوم صدیقی صاحب جو کورٹ رپورٹر ہیں. اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد خان صاحب سے پوچھتا ہوں. پرائم ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے، تو یہ کوئی ہے امکان کہ کیس واپس لے پاکستان تحریک انصاف؟ پتہ نہیں، اس کو یہ خواہش تو کسی کی ہو سکتی ہے، یہ اس میں کوئی حقیقت میں خود بڑا حیران تھا، اور آج میری ان سے بات بھی تو انہوں نے کہا جی بالکل کنفرم. ایسے مطلب دیکھیں وسیم، جو کیس ہے نا، یہ کیس آج سم اپ کر دیا گیا. انہوں نے اینڈ میں جاتے جاتے جسٹس کھوسا صاحب نے نہیں، انہوں نے عظمت سعید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ کا یہ کیس ہے کہ جناب مریم ہے ٹرسٹی، اور ہمارا یہ کیس ہے کہ وہ ہے بینیفیشل اونر. ٹھیک. اب اگر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ بینیفیشری اونر ہے، یا وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے وہ ٹرسٹی ہیں، ٹھیک، تو وہ ہار گئے. صحیح. بیسکلی اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں وہ ٹرسٹی ہے تو وہ کیس. لیکن آپ اب تک ثابت نہیں کر پائے کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں. دیکھیں جی ہم نے نہیں ثابت کرنا، یہ ICIJ نے کہہ دیا ہے. آپ کے خیال میں فیصلہ ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا کہ یا تو عدالت دے گی کلین چٹ مثال کے طور پر کہ بھائی نہیں یہ غلط ہے، یا عدالت کر دے گی نااہل؟ یہ دو ہی فیصلے ہو سکتے ہیں یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں پٹیشنر ہوں اور یہ عدالت میں کیس ہے. میں یہ
کیونکہ ایک قسم کا اس طرح سبجیکٹ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کیا فیصلہ کریں گے وہ میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک چلیں. ویسے اعتزاز احسن صاحب کو بھی کہا گیا تھا, پیغام پہنچایا تھا ان تک یہ کیس لڑیں, معذرت کر لی انہوں نے دیکھیں پارٹی لیڈرشپ کی وجہ سے؟ اعتزاز تو ظاہر ہے ان کا جو تجربہ اور جس طرح کا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, پولیٹیکل لائر بھی ہیں, ٹیکنیکل بھی ہیں, تو ان کی تو آبویسلی کانسٹیٹیوشنل بھی ہیں, آبویسلی ان کی ہمیں بڑا فائدہ. آپ بہت خوش ہوتے اگر اعتزاز صاحب کیس بہت اچھا ہوتا ہے جی. لیکن انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ بھی ایسا ہوتا ہے نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس کوئی 3 وکیل ہیں, تو ہمارے پاس صرف ہمارے گلیڈیٹر نعیم بخاری اکیلے ہیں, تو اچھا ہوتا کہ اعتزاز آسن ہوتے ہمارے. لیکن پارٹی لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں لڑ پائے؟ نہیں, میرے خیال میں اعتزاز صاحب کے ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی میں کانٹیکٹ تو ہوا تھا, ان کو آفر تو ہوئی تھی کہ آپ کیس لڑیں. جی ہماری بات چیت ہوئی تھی جی. لطیف خدا صاحب سے بھی ہوئی تھی؟ نہیں ہماری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ویسے خان صاحب کل اسمبلی کا اجلاس آپ بھی آ رہا ہے, تو آپ جا رہے ہیں ویسے کل اسمبلی؟ میں کل تو نہیں جا رہا, لیکن ہم کل ماحول چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا ہے. اور آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے کل اسمبلی میں, کیا کرنے کا موڈ ہے؟ دیکھیں جی سمپل چیز ہے. اب نواز شریف نے ایک تقریر کی اسمبلی میں, ریٹن تقریر کی, جب لوگوں نے ہم نے اس سے ساری اپوزیشن نے پوچھا کہ آپ کا نام آ گیا پینما میں, آپ کی فیملی کا, تقریر کر دی انہوں نے. جس طرح ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا, جس طرح آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کا نام آیا, ایک نہیں جواب دے سکا, وہ فارغ ہو گیا, ایک نے جا کے پوری اپنی صفائی پیش کی. ہم نے وہی نواز شریف سے ایکسپیکٹ کیا. انہوں نے ریٹن تقریر میں پڑھ کے انہوں نے بتایا, کہا جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع, ٹھیک یہ ہیں وہ ذرائع جنہوں نے وہ مرغی تھی جس نے سونے کے انڈے دینے شروع کر دیے. وہاں قطری کا تذکرہ نہیں آیا, عدالت میں قطری کا تذکرہ آ گیا. اچھا. اب وہ جا کے عدالت میں پہلے ان کے وکیل کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بیان تھا, یعنی کہ وہ بیان وہ جو تقریر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب اس باری ان کے وکیل پریولیج کے پیچھے چھپ رہے ہیں, آرٹیکل 66 لے رہے ہیں کہ جناب وہ پارلیمنٹ میں استحقاق ہے. تو اب اسمبلی میں آپ کا کیا پارلیمنٹ, ساری پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ یہ ساری پارلیمنٹ کو انہوں نے جواب دیا ہے, ایک پرسنل ایکسپلینیشن دی ہے, جو ان کا نام آیا ہے آف شور کمپنی. ٹھیک ہے. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ سیاسی ہے, یعنی کہ وہ جھوٹ ہے, تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی؟ لہٰذا پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے ان سے کہ آپ بتائیں سچ آپ سپریم کورٹ میں بول رہے تھے یا پارلیمنٹ میں پوچھے گی, ان سے احتجاج کرے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرین, اور اس کا میں کہتا ہوں نون لیگ میں بھی جو پارلیمنٹیرین ہے, اگر وہ یہ ان سے نہیں پوچھے گا, ان کو پارلیمنٹ میں جانا نہیں چاہیے. وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, جو عوام کا نمائندہ اس کو جا کے پوچھنا اگر وہ جواب نہیں دیتے پارلیمان میں, تو کیا آپ میک شور کریں گے کہ ہم کاروائی نہیں چلنے دیں جب تک کہ جواب دیں نواز شریف صاحب پارلیمان میں آ کے کہ یہاں ٹھیک بولا یا وہاں ٹھیک بولا؟ اگر وہ پارلیمنٹ کو جواب نہیں دیتے تو پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہوگی. پارلیمنٹ کو بند کر دینا چاہیے. پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ جواب نہیں دیتے پھر آپ لوگ نہیں جائیں گے مجھے یہ بتائیں. دیکھیں نا جمہوریت ہے کیا, دیکھیں وسیم جمہوریت کیا ہے, اس کی ساری سٹرگل مغرب کی جمہوریت. ہماری اسلام کی بار بار سپریم کورٹ میں آیا ہے کہ حضرت عمر سے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کدھر سے لیے, انہوں نے یہ نہیں کہا تم ثبوت لے کے آؤ, انہوں نے اپنے بتایا, جواب دیا, جواب دے ہوتا ہے. مغرب کی ساری موومنٹ شروع ہوئی میگنا کارٹا سے, ایک ڈاکیومنٹ ہوئی. وہ کیا ڈاکیومنٹ تھی؟ بادشاہ کو وہ قانون کے نیچے لانا چاہتے تھے, اس سے جواب طلب کرنا چاہتے تھے. وہ مادر پدر آزاد نہیں تھا. ادھر سے موومنٹ چلتے چلتے آج یہ حال ہے کہ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ پرائم منسٹر نے جب تک تحریری طور پہ ڈاکیومنٹ سے اپنی صفائی پیش نہیں کی, پارلیمنٹ آگے نہیں چلی. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو جواب دہ ہی نہیں ہے, پھر وہ جمہوریت نہیں ہے, وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جب عمران خان جائے گا پارلیمان میں اور یہ باتیں پارلیمان میں کرے گا, تو گورنمنٹ یقیناً پریشر میں آئے گی. تو آپ جائیں گے پارلیمنٹ میں اور یہ باتیں وہاں کریں گے؟ میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کل نہ جاؤں, کیونکہ کل ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا پچھلی باری کیا ہوا, ہمیں پہلے انہوں نے ہم اوپر کنٹینر میں, آپ جی پارلیمنٹ میں نہیں آتے, پارلیمنٹ میں گئے جی سب جوڈس ہے, بات ہی نہیں کر سکتے, بات ہی نہ کرنے تھے. سپریم کورٹ میں جی پریولیج کل ماحول لے کے پھر فیصلہ کریں گے. سارا وقت وہ سارا کام اس جمہوریت کا یہ ہے کہ نواز شریف کی کرپشن کو بچاؤ, یہ ہے جمہوریت. کل کا ماحول دیکھیں. خان صاحب یہ خواجہ آصف صاحب کی آپ نے چونکہ بات کی ہے تو بتا دیں, وہ بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معافی مانگی ہے آپ نے یا نہیں مانگی ہے؟ میں معافی مانگتا کس چیز کی؟ تو وکیل نے کیوں مانگ لی خود سے؟ بس دیکھیں غلطی ہو گئی وکیل. نہیں, پہلے تو وہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ تحریک انصاف کی انہوں نے بڑے ڈیسپریٹ ہوئے نا ان کا, یا بائی دی وے میں ذرا عوام کے لیے بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کیا جمہوریت. میں کھڑا ہوا ہوں, میں اپوزیشن میں, میں کہتا ہوں وسیم آپ نے چوری کی ہے, آپ دوسری طرف کھڑے ہیں, آپ گورنمنٹ میں ہیں, میں اپوزیشن میں.
آپ بجائے اپنی صفائی پیش کریں، آپ نے بھی تو کیا آپ ہے۔ نے بھی چوری کی ہے۔ اب انہوں نے اب میرے سے پھنسے ہوئے ہیں، میں کبھی اقتدار میں نہیں رہا تو میں چوری کیسے کرتا؟ کرپشن تو ہوتی ہے اقتدار میں، جو ڈیفینیشن۔ اقتدار میں نہ ہو وہ عوامی پیسے کو چوری نہیں کر سکتا، پیسے تو کر سکتا، جنرلی بات کر رہا ہوں۔ میری بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ اگر میں نے پہلے چوری کی تھی تو آپ کو تب کیوں یاد آیا جب میں پینما کی بات کر رہا ہوں؟ اس سے پہلے 3 سال آپ کو نہیں یاد آیا کہ عمران خان بڑا برا آدمی تھا، کتنا گھٹیا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کو تب یاد آیا جب میں کہہ رہا ہوں کہ وسیم دیکھیں آپ نے پبلک کا پیسہ چوری کیا پینما میں، تب میں کہہ رہا ہوں آپ نے بھی تو کیا، آپ نے بھی کیا، اور یہی کیا، ہوتا رہا 11 سال کی جب پہلی ان کی گورنمنٹ آئی، وہ پیپلز پارٹی کہتی تھی آپ کرپٹ ہے، وہ کہتے تھے آپ کرپٹ ہے، دونوں چپ ہو حکومت کی جائیں۔ روش تو غلط ہے، 100% غلط ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم کرتے ہو، میں تو جواب دوں گا، میں تم پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ اب سنیں نا کیا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو فنڈز آئے ہیں وہ کوئی زکوٰۃ خیرات کے اور نہیں 2 علیحدہ چیزیں ہیں، یہ ہیں پارٹی کے پی ٹی آئی کے فنڈز کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اوورسیز سے آئے، یہ کوئی فورن فنڈ نہیں ہے۔ ٹھیک، جی ہاں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف نے پہلی پاکستان کی پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ شروع کی ہے۔ ہم باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں لوگوں سے، اپنی رپورٹس آڈٹ کرواتے ہیں، ٹاپ 10 آڈیٹنگ فرم ہے، وہ ہماری رپورٹس آڈٹ کرتی ہیں اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی وہ کوئی 2011 میں کوئی پیسے آئے تھے تو وہ پتہ نہیں کوئی فورن فنڈ، منی ٹریل ان کے منہ پہ مارے نا۔ تو سن تو لینا، اب ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آڈیٹڈ ہیں، ہماری الیکشن کمیشن نے اپروو کیا ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو 6 سال پہلے پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہے، وہ نکالا گیا ہے 6 سال پہلے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے آ کے ہمارے اکاؤنٹس پروو کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس ایکسپٹ ہوئے ہیں، تو ہم جواب کس کا دیں؟ اس کا مطلب کہ کوئی بھی آ کے ہمارا کھول دے، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں پینما میں۔ ان کا یہ اقدام بدنیتی پر مبنی ہے۔ اچھا ایک یہ، لیکن آپ اگر دے دیں منی ٹریل کہ یار یہ جو پیسے آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے آیا، یہاں سے نہیں آیا، یہاں سے آیا، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم دے کیوں جب ہمارے اکاؤنٹس ہی الیکشن کمیشن نے اپروو کیے ہوئے ہیں، ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اپروو کیے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی جو ہماری پارٹی میں نہیں ہے 6 سال پہلے نکالا گیا وہ جا کے ان کے ساتھ آ کے ہمیں اس لیے دینے تاکہ منہ توڑ جواب ملے۔ یہ غلط نہیں، یہ غلط ہے، منہ توڑ جواب انہوں نے مجھے کہا۔ ایک وہ ہے، ایک اسپیکر صاحب نے میرا ریفرنس بھیجا ہوا ہے، اب میرا ریفرنس انہوں نے وہ تو میں سوال نہیں، وہ تو ٹھیک بات ہے، وہ تو عجیب ہے۔ اچھا وہ ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہی الیکشن۔ لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ آپ باہر نکل کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تو اس پر آپ کے وکیل نے معافی مانگی، نہیں مانگنی چاہیے تھی ان کو معافی؟ پہلے میں یہ بتاؤں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وکیل گیا الیکشن کمیشن، اصل میں ہمارے مین وکیل نے گیا، ان کا جونیئر گیا، میں سپریم کورٹ سے باہر نکلا، انہوں نے کہا جی معافی مانگے۔ میں نے کون سی معافی مانگنی تھی؟ میں نے وکیل آپ کو ہی ریپرزینٹ کر رہا تھا نا، مجھے جو مین وکیل تھا وہ تھا نہیں، اس کا جونیئر تھا۔ اس نے غلطی کر دی، غلطی بعد میں پتا چلا کہ کوئی ایک پیراگراف کے اوپر ان کا اعتراض تھا تو اس نے واپس لے لیا۔ میں نے کوئی معافی نہیں مانگی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تو میں معافی کس چیز کی مانگوں؟ ٹھیک ہے، آپ نے وکیل کو بھی ہدایت کی کہ بھائی معافی اگر کی بھی ہے تو واپس لو، ہم نہیں کسی بات میں معافی نہیں مانگ رہے۔ وہ ایک پیراگراف کے ان کو جس بھی کانٹیکسٹ میں تھا۔ اچھا پہلے تو پی ٹی آئی کا کیس ہے، میں کیسے معافی مانگ لوں اس آپ پی ٹی آئی کی سربراہ، میں تھوڑی ہوں عمران خان صاحب۔ نہیں، وہ وکیل نے کوئی کیس تیار کیا ہوگا اسی چیز کے اوپر، ہمارا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جو بھی وجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے معافی نہیں مانگی، صحیح۔ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چونکہ معافی کا معاملہ ایسے شروع ہوا تھا، ایک متعصب اور انڈر پریشر اور گورنمنٹ کے انڈر ادارہ سمجھتے ہیں؟ 100% سمجھتے ہیں آپ، ٹھیک۔ بالکل۔ اس کے سربراہ جسٹس سردار رضا صاحب، میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر 2013 کے الیکشن کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی، 40 فائنڈنگز انہوں نے دی اس الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نواز شریف صاحب کے زیر اثر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ 40 فائنڈنگز کے اوپر، جس میں ایک یہ تھی کہ 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھا، مجھے بتائیں انہوں نے ایک ایکشن بھی لیا ہو، ایک آدمی کو نکالا ہو؟ جوڈیشل کمیشن نے 40 فائنڈنگز دی ہو، اچھا تو وہ کیوں نہیں دی؟ میری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ اگر یہ کریں گے لوگوں کے اوپر ایکشن لیں گے، بڑے بڑے نام آئیں گے اس میں۔ اور کیا؟ جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا آزاد اور غیر جانبدار نہیں ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں۔ میں تو انفارچونیٹلی جو علیم خان کا بھی کیس ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ان کا جو رویہ ہے مجھے غیر جانبدار نہیں لگا۔ نہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو۔ پرائم ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری سیگمنٹ ہے، ذرا کچھ الگ الگ باتیں میں چھوٹی چھوٹی مختصر سے کر لوں۔ سٹارٹنگ فرام کرکٹ، عمران خان صاحب ظاہر ہے آپ کرکٹ اور آپ ایک لازم و ملزوم،
یہ بڑا غرق ہو گیا ہے ٹیم کا. یہ آسٹریلیا سے ہار گئی ہے, 1 نمبر سے 5 چھٹے نمبر پر آ گئی ہے. ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا. تو پہلے اس پہ تو تبصرہ کریں کہ یہ کرکٹ کا جنازہ کیوں نکل گیا ہماری, کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, کرکٹ کا جنازہ دیکھ لیں, پی آئی اے کا جنازہ دیکھ لیں, اسٹیل مل کا جنازہ دیکھ لیں, پنجاب پولیس کا جنازہ دیکھ لیں, یہ اس میں کیا چیز کامن ہے؟ جب آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو نہیں لے کے آتے, جب آپ ذاتی لائلٹیز کے اوپر لوگوں کو لے کے آتے ہیں, جب آپ ان لوگوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو کوئی فیور دیا ہو, جس طرح نجم سیٹھی نے مدد کی ہوگی ان کی الیکشن کے اندر, اور آپ اس کو ریوارڈ دے دیں, پی سی بی کا مین آدمی ہیڈ بنا دیں, اور وہ پھر اس کو 2 دفعہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس ہو, اس کو نکالے جائے, آپ پھر اس کو واپس بٹھا دیں کہ اور کوئی پاکستان میں آدمی نہیں جس کو کرکٹ کی سمجھ آئے سوائے نجم سیٹھی کے. تو اسی طرح یہ جو کرکٹ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اسی طرح ہر جگہ پہ نجم سیٹھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے, ہر جگہ جب آپ نجم سیٹھیوں کو بٹھا دیتے ہیں, وہ ملک کیسے پروگریس کر سکتا ہے؟ کرکٹ میں جو الزام لگایا تھا 35 پنچر والا, میرے ساتھ انٹرویو میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا الزام غلط ہے. میں نے کہا اگر الزام صحیح ثابت ہو گیا تو آپ استعفیٰ دیں گے؟ انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا, میں خودکشی کر لوں گا اگر الزام صحیح ثابت ہو گیا. نہیں, نجم سیٹھی اتنا ایکسٹریم سٹیپ نہیں لینا چاہیے خودکشی کا, صرف معافی مانگنی چاہیے کہ وہ تو آپ ثابت تو کرتے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, آپ نے بھی کہہ دیا سیاسی بیان ہے. انہوں نے اس کا تو مطلب تھا کہ عدالت میں ثبوت نہیں اس کے ہم دے سکتے, کہا اس نے کوئی 35 پنچر لگایا تھا. آڈیو ٹیپ, پہلے تو آپ بات رہے آڈیو ٹیپ, میں نے نہیں کبھی کہا تھا, لیکن اس نے آپ کو تو کسی نے کہا تھا ویسے, لیکن اس نے ایک چیز کہی تھی, اس نے کہا تھا کہ آخری 9 دن الیکشن کے میرے سے پاور جا کے رائیونڈ اور ماڈل ٹاؤن سے آنی شروع ہوگی. مطلب یہ ہے کہ شریف بیوروکریسی کو آرڈر دینا شروع ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکر کا مطلب کیا ہے کہ وہ منصفانہ الیکشن کروائے گا. جب وہ یہ کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے, اس کی ٹی وی پر انٹرویو ہے کہ ادھر سے آرڈر آنے شروع ہو گئے رائیونڈ سے, تو مجھے بتائیں کہ غیر فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوا؟ کیئر ٹیکر کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے میرا پوائنٹ یہ ہے, میرا یہ نہیں پوائنٹ کہ وہ پاور ان سے چلے گی. میرے خیال میں انہوں نے مل کے, انہوں نے یہ کیئر ٹیکر بھی ساتھ ملے ہوئے تھے, آر اوز بھی ملے ہوئے تھے ساتھ, جو نیچے پولنگ سٹاف تھا ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہوا تھا, الیکشن کمیشن ساتھ ملی ہوئی تھی. انہوں نے ساروں نے مل کے میچ فکس کیا ہے. 126 دن کا دھرنا ہوا, 126 دن کے دھرنے پہ کمیشن بنا, کمیشن نے کہا کہ بائی اینڈ لارج تو فیئر تھے, پھر آپ یہ الزامات دہرا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پوری نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لیگل تھا, انہوں نے کہا بائی اینڈ لارج لیگل کا مطلب کہ کوئی 30% انلیگل ہوگا, 35% انلیگل, 35 تو میں نہیں جانتا. آج کی تباہی کے ذمہ دار اگر وہ ہیں تو کل تک نمبر 1 بھی تھی, اس کا کریڈٹ بھی ان کو دیتے ہیں. تباہی کی میں بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ڈکلائن کری. ہم جب تھے تو وہ کرکٹ سپر پاور تھی, دنیا کی ٹاپ ٹیم تھی, ایک بار نمبر 1 بھی بن چکی تھی, ورلڈ کپ ونرز تھے, اور آہستہ جو 90s کی بھی ٹیم تھی وہ بھی 99 کے اندر ورلڈ کپ فائنل میں ٹیم پہنچی ہوئی ہے, اور وہ بڑی یعنی پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا میں مانی جاتی تھی. پچھلے سال میں ہم ٹیسٹ میں نمبر 1 تھے نا, وہ تو ہم صرف دبئی کے اندر جیت سکتے ہیں, وہ خاص کنڈیشن میں. ہماری جو پرفارمنس جیسی ہم دبئی سے باہر نکلتے ہیں, آپ کے سامنے ہے, 2020 میں دیکھ لیں, ون ڈے میں دیکھ لیں, ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھ لیں, 5 ٹیسٹ اکٹھے ہار گئے. یہ اس لیے بری نہیں ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کیونکہ ہم دبئی میں جیت گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کرکٹ کی پرفارمنس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے. سسٹم پاکستان میں ہر جگہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. سسٹم وہ لوگ ٹھیک کریں گے جو میرٹ کے اوپر آئیں گے, جو سمجھتے ہیں. جو آدمی آپ کی سفارشی ہوگا, جس کو آپ oblige کر رہے ہیں کیونکہ اس نے, آپ نمبر 2 اسٹیٹ بینک میں اس آدمی کو بنا رہے ہیں جو اسحاق ڈار اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں کہ منی لانڈرر ہیں, تو آپ کیا ان سے پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ہر جگہ ہے. یہ بس آخر میں چھوٹی چھوٹی 3-4 چیزیں میں کوئکلی ذرا پوچھ لیتا ہوں. ایک تو وہ شیخ رشید صاحب نے کل کہا ہمارے پروگرام میں کہ ایک اور دھرنا ہوگا, وہ خونی دھرنا ہوگا, اس کا اعلان میں کروں گا, اس کی قیادت عمران خان صاحب کریں گے. وہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. آپ کو بتایا انہوں نے ایسا کچھ؟ نہیں, ابھی مجھے شیخ رشید نے تو نہیں بتایا اس کا. کیوں دے رہے ہیں وہ دھرنا, کیا مطلب؟ مجھے تو دیکھیں, دھرنا مینس پروٹیسٹ. پروٹیسٹ تو اب دیکھ لیں, امریکہ میں نہیں لوگ نکلے, امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے نا, تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں. تو یہ کوئی اینٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ایک اور دھرنا ہو سکتا ہے. جب آپ ایک سسٹم کے اندر, جب آپ کو انصاف نہیں ملتا, آپ سمجھتے ہیں نا انصافی ہے. انسان کا اس دنیا میں آنے کا مین مقصد یہ ہے انصاف کے لیے لڑے. جہاد کیا ہے؟ انصاف کے لیے لڑے.
تو ہم جب دیکھیں گے کہ ناانصافی ہے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آج رپورٹ آئی ہے, نمبر بڑے امپروو ہوئے ہیں, 2 پوائنٹ پاکستان نے بہتری کی جانب سفر کیا ہے, تو کرپشن کم ہو رہی ہے پاکستان میں, کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی بہتر ہوا ہے. پختونخوا میں تو بہتر ہوئی ہے پورے پاکستان میں کیا ہے؟ لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ نواز شریف نے جب سے انہوں نے پیسہ چلانا شروع ہوا ہے نا, لفافہ جرنلزم, چھانگا مانگا, ججز کو بریف کیس, وہ کوئٹہ بینچ کو, اس کو بی ایم ڈبلیو, وہ آرمی چیف کو, آصف نواز کو, تو یہ ان کی پرانی عادت ہے. مجھے لگتا ہے ان کو بھی پیسہ چل گیا. اوہ اچھا, کے پی کے سے یاد آیا, آپ کو معلوم ہے کل انہوں نے وہ منظوری دی ہے 400% اضافہ تنخواہ مراد, 400%. میرے خیال میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, ڈیزرو کرتے ہیں. اب دیکھو انہوں نے پولیس ایکٹ پاس کر دیا ہے, پہلی دفعہ پاکستان, وفاق میں بڑھائیں گے تو آپ پھر کہیں گے نہیں, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیس کو پروفیشنلائز کیا گیا. اس پولیس کی پرفارمنس ماشاءاللہ ایسی ہے کہ کرائم نیچے آ گئی ہے, لوگوں کی کوئی حفاظت ہو گئی ہے, اور وہ پولیس کہ پختونخوا کی اب مثالی پولیس بن گئی ہے. یہ پہلی ٹرم ہے ہماری, ان کی 6 دفعہ باری ہیں, یہ ابھی تک پولیس ٹھیک نہیں کر سکے. اور اب پولیس ایکٹ انہوں نے اسی اسمبلی نے پاس کیا, وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ 400% اضافہ ہونے کی کہ وہ اسمبلی نے ایکٹ پاس کر کے اپنے سے سیاستدانوں نے طاقت لے کے ایک آزاد اور پروفیشنل پولیس فورس بنائی ہے. داد دیتا ہوں میں ان کو. اچھا, انٹرا پارٹی الیکشنز کب ہوں گے؟ دیکھیں ہمارا ہونا, دیکھیں واحد پارٹی ہے جس نے اتنے مشکل الیکشن کروائے, اور ہمیں آپ خود کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم غلطی ہو گئی کہ الیکشن سے پہلے کروا دیے, ہے نا؟ اب الیکشن تو آ گیا 2018 کا, کب کرائیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ 11 مہینے لگیں گے الیکشن میں, ہم نے 3 مہینے میں کروانے. اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم کروانے لگے الیکشن پھر, لیکن وہ پینما آ گیا بیچ میں, اور وہ پینما ختم ہی نہیں ہو رہا. اب پینما کی بات کرائیں گے یا 2018 کے الیکشن کی بات کرائیں گے؟ اب تو الیکشن کی بات کر رہا اب 2018 کے الیکشن کے بعد ہی ہوں گے. طاہر القادری صاحب سے کوئی رابطہ وغیرہ؟ نہیں, میرا نہیں رابطہ ہوا, لیکن میں نے سنا ہے یہ کہ طاہر القادری صاحب بھی آ رہے ہیں. وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن ان کا یہ بیان ضرور چلا ہے کہ جی پینما کا تابوت تیار ہو گیا ہے, پینما کا معاملہ دفن, اور اسے نماز جنازہ پڑھنے کی تیاری ہے, یعنی حکمرانوں کو کلین چٹ مل جائے گی. یہ کہا انہوں نے. اب ہم نے پوچھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اب پاکستان کے سسٹم میں آپریٹ کریں گے نا, ہم پرامن احتجاج آئین کے بیچ میں ہی کریں گے نا. اب ہم اس کے ذریعے اگر ہمیں سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا اور سنا جا رہا ہے, میں ان سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان جیتے گا اس میں. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اگلے الیکشنز میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ الیکٹورل الائنس ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نہیں کہہ سکتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید کے ساتھ تو ہوگا, باقی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس میں, یا نو چانس؟ نہیں, پیپلز پارٹی بھی تو اب ایک آصف زرداری کے ایک بلاول بھٹو کی ہیں, لیکن میں ابھی کہہ نہیں سکتا. اس پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اب اس کو آؤٹ آف آپشن قرار نہیں دیتے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں کہہ. دیکھیں جی, میں آپ کو پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. دیکھیں, اگر میرا مقصد پاکستان کے اندر ادارے مضبوط کرنا ہے, کرپشن کے اگینسٹ جانا ہے, ایک آزاد اور جس طرح ہم نے پولیس فورس بنائی ہے پختونخوا میں بالکل غیر سیاسی, اسی طرح غیر سیاسی نیب بنانی ہے, تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں جن کو ڈر نہیں ہوگا احتساب سے. تو بلاول والی پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے, ابھی میں نام نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں جن کو ایک آزاد اور طاقتور نیب سے اور انصاف سے خوف نہیں ہے. اور پوسٹ الیکشن بھی الائنس ہو سکتا ہے نا کسی سے؟ پوسٹ الیکشن حکومت جب بننی ہوتی ہے, نمبر گیم ہوتا ہے, تب بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ کے نظریے سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے نظریے سے ملتی ہے؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی نام نہیں لیتا, لیکن میں جس کا نظریہ ہمارے ساتھ ملے گا اسی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ابھی میں کسی کا نام نہیں لیتا. ملتان میں جس کا نہیں ہے اس کے ساتھ. آخری 2 سوالات. ملتان میں نواز شریف صاحب نے میٹرو کی ابتدا کی تو مجمع میں جاوید ہاشمی صاحب بھی بیٹھے تھے, کیا خبر آپ کو شامل ہو رہے ہیں نون لیگ؟ لیکن میں ان سے میرے ساتھ نہ پوچھیں. ویسے ان کی ٹھیک ہے, نہیں بولتا ان کی شمولیت کا فیصلہ, چونکہ میں آپ کے ساتھ تھا, مجھے یاد ہے 25 دسمبر کراچی جب وہ شامل ہو رہے تھے, مجھے وہ ایکسائٹمنٹ یاد ہے سارا کچھ. ایک غلط فیصلہ تھا ان کی شمولیت, کہہ سکتے ہیں؟ ایکچولی میں ہر گیند انسان نہیں کھیلتا. میں نے بڑی دیر بعد سوچا کہ گیندیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ آف سٹمپ کے بارے میں چھوڑ دیتا ہوں. آخری بات بتا دیں, آج کی ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کی وزارت داخلہ نے برطانوی حکومت کو خط لکھا ہے جی, اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ الطاف حسین صاحب پر منی لانڈرنگ کے مقدمات کیسے ختم ہو گئے. یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے, تو اس پہ کامنٹ کر دیں آپ آخری جاتے جاتے. یہ بڑی دیر کے بعد انہیں پتا چلا, یہ تو بڑی دیر سے انہوں نے بری کیا ہوا, اس پہ 6-7 مہینے ہو گئے. تو بڑے دیر کے پینما کا مقدمے کا جو بھی فیصلہ آئے گا کب تک آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی اینڈ میں تو ہمیں اب پتہ چل جانا چاہیے کیا کس طرف جا رہی ہے گیم. عمران خان صاحب, تھینک یو. تھینک یو جی.